لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ناظرین، یہ سشرۂ مجالس کی چھٹی مجلس ہے۔ میں اسے مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیت کے تناظر میں عظمت انسان کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے اچھا انسان کو بنایا، سب سے اعلیٰ و بہتر انسان کو بنایا اور اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ یہ اس کی حسین ترین مخلوق اس کے عذاب سے محفوظ ہو جائے اور نار جہنم سے بچ جائے اور نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں۔ اس لیے باطنی ہادی کے ساتھ ساتھ ظاہراً انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تاکہ یہ اس کی سب سے اچھی مخلوق اس کے عذاب کا شکار نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا اور یہ سلسلہ نبوت بڑھتے بڑھتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ توجہ کیجیے گا، نبی نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں توحید کی شمع روشن کی۔ بات مکہ کی گلیوں سے نکلنے لگی کہ کوئی ہے جو اللہ کو ایک کہتا ہے اور اپنے کو اس کا بھیجا ہوا ہادی و پیغمبر کہتا ہے۔ یہ جب بات مکے کی گلیوں سے باہر نکلی تو ایک صاحب تھے طفیل، ان کے کانوں تک یہ صدا پہنچی تو ان کے جو شناسہ حضرات تھے جو بغیر تجارت آیا جایا کرتے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی اسے سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی کہتا ہے۔ کہا جب بھی فرصت کے لمحات ہوں آ جانا، دیکھ لینا۔ جب طفیل کو موقع میسر ہوا تو یہ مکہ آئے شوق دیدار مصطفیٰ میں۔ جو شناسہ حضرات تھے ان سے ملے، پوچھا چلو ملواؤ اس شخص سے۔ کہا دیکھو ہم تمہیں اس کے خصائل بتاتے ہیں، شمائل بتاتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جب دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ نبی کے خصائل و شمائل اور یہ حلیہ، یعنی سادے الفاظ میں اس کو حلیہ طفیل کو بتایا کہ دیکھو کعبے کی طرف چلے جاؤ، سینہ خانہ کعبہ میں کہیں نہ کہیں یہ تمہیں مل جائیں گے۔ یہ سن کے طفیل چلنے کے لیے آمادہ ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھہرو، جا تو رہے ہو مگر ایک بات سن لو۔ کہا کیا؟ کہا انہیں صرف دیکھنا، ان کی بات نہ سننا، صرف دیکھنا بات نہ سننا۔ تو پھر کیا کیا کریں؟ کہا کانوں میں روئی لگا لو۔ توجہ بہت عزیز ہو، کانوں میں روئی لگا لو۔ طفیل نے اپنے دونوں کانوں میں روئی لگا دی، چلے تلاش مصطفیٰ میں سینہ خانہ کعبہ میں پہنچے، دیکھا ایک شخص کو پہچان لیا کہ جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہی شخص ہے۔ تو طفیل نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہ اس شخص کے لب ہل رہے ہیں۔ ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ کے یہ خیال آیا آخر دیکھوں تو صحیح کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ خیال دل میں آنا تھا کہ ہلکا سا کان سے روئی کو نکالا، سرکار رسالت ماپ کی دلاویز آواز سماعت طفیل سے گزر کے دل کی گہرائیوں سے ٹکرا گئی۔
جس نے نہ سننے کا وعدہ کیا تھا اس نے بے ساختہ دونوں کانوں سے روئی کو نکال دیا۔ سرکار آیات الہی کی تلاوت فرما رہے تھے، آیات کی تلاوت فرماتے رہے، طفیل سنتے رہے۔ نبی نے تلاوت تمام کی، نبی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے الفاظ دنیا دل طفیل کو تبدیل کر چکے تھے، تبدیل کر چکے تھے، بدل چکے تھے۔ نبی اٹھے اور بیت الشرف کی طرف چلے۔ طفیل ہیں کہ نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، نبی ہیں کہ طفیل سے بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ حکیم خوب جانتا ہے کہ دوا کب اثر کرے گی، حکیم خوب جانتا ہے کہ دوا کب اثر کرے گی۔ نبی بیت الشرف میں پہنچے، طفیل نے دق الباب کیا، نبی دم در آئے، احوال پرسی کی۔ ایک مرتبہ طفیل نے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کلمات جو آپ کی زبان پہ جاری تھے وہ کس کے الفاظ تھے؟ آپ کا کلام تھا؟ نبی نے کہا نہیں، وہ اللہ کا کلام تھا۔ کہ اگر وہ اللہ کا کلام تھا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ چند آیات نبی کے منہ سے سنی، مشرب با اسلام ہو گئے۔ انہیں کیا کیجئے جو مدتوں تک دہن مصطفیٰ سے تلاوت قرآن سنتے رہے، لیکن جیسے آتے تھے ویسے ہی چلے جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ تو حضرات جب یہ مشرب با اسلام ہو گئے تو طفیل نے کہا، سرکار آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے وطن جا کر دین اسلام کی تبلیغ کروں۔ بہت توجہ، بڑا مشکل سا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو رہا ہے۔ طفیل کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے کہ میں جانے کے بعد اپنے وطن والوں کے درمیان میں دین اسلام کی تبلیغ کروں۔ نبی نے اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور اسلام میں بھی، حیات مصطفیٰ میں بھی، حیات پیغمبر میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نبی کی اجازت شرط تھی۔ تو جب حیات مصطفیٰ میں شرط ہے تو بعد مصطفیٰ شرط کیسے نہ رہی ہوگی؟ جس کا جی چاہے گا وہ دین کو ادارہ کرے گا، یا وہ دین کا ادارہ کرے گا جسے نبی منتخب کریں گے اور نبی جسے اپنا جانشین مقرر کریں گے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار کا یہ کاروان تبلیغ آگے نہ بڑھ سکا جب تک ابو طالب کے بیٹے نے نصرت کا وعدہ نہ کیا۔ نبی اتنی مدت تک خاموش رہے، مصلحتیں ہوں گی، مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کم علمی ہے، بہت زیادہ نظر دقیق نہیں ہے، چند جملہ عرض کرتا ہوں، سن لیجئے۔ یہ اب تک خاموش زندگی کیوں گزار رہے تھے نبی؟ ایک تو سامنے سے بات یہ تھی کہ نبی چاہتے تھے کہ کچھ کہنے سے پہلے اپنے کردار کا ان سے لوہا منوایا جائے۔ اس لیے پوچھا تھا کہ میں نے کبھی تمہارے سامنے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا؟ تو سب نے مل کے کہا تھا نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو کہا جب ہم نے جھوٹ نہیں بولا تو اب ہمارے کہنے سے یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ ایک تو مصلحت یہ تھی۔ دوسرے، جب یہ نبی یہ اعلان کریں کہ اگر توحید پرست ہو جاؤ گے، اگر خدا پرست ہو جاؤ گے، اگر دلدل شرک سے باہر آ جاؤ گے تو تمہارا دامن نعمتوں سے مثلا بھر جائے گا۔ جنت ہے اور کوثر ہے، سلسبیل ہے اور حور ہیں اور قصور ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں ہیں۔ تو نبی سوچ رہے ہوں گے جب میں کہوں تو کوئی تو ایسا ہو جو یہ گواہی دیتا رہے کہ جنت ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، کہ حوریں ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، قصور ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے، یعنی جو وہاں کی باتوں کی گواہی دے سکے۔ شاید نبی اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب علی کے بازوؤں میں قوت آ گئی تو نبی نے علن اعلان کیا تاکہ نبی کہتے رہیں اور علی تصدیق کرتے رہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں عزیزو، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں سن کیا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بدلے ہوئے حالات ہیں، آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تنہا بیٹھ کے مجلس پڑھنا پڑے گی۔ لذا پھر کہتا ہوں ایک طرف ماضی کی طرف پلٹ کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ نعمت اس طرح سے ہم سے، اور خدا نہ کرے کہ بالکل چھن جائے۔ دعا کیجئے، استغفار کا زمانہ ہے، تمام گریے کے ساتھ ساتھ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے کہ اور پلٹ کے دیکھیے کہ کہاں اس راہ عزا میں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی ہے جو ایسا ماحول بن گیا ہے۔ عجیب دعا کیجئے کہ ہمارے ملک سے جلد بیماری ختم ہو جائے۔
جائے اور تمام دنیا سے ختم ہو جائے، تاکہ تمام نوع انسانی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ تو نبی نے اعلان کیا اور علی نے نصرت کا وعدہ کیا، اور ہر قدم پہ علی ابن ابی طالب کی نصرت ہے، حفاظت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے علی سپر حضرت محمد مصطفیٰ قرار پائے۔ دیکھیں، تاریخ اسلام سے اگر آپ علی کو ہٹا لیں تو پھر کوئی شریف آدمی تاریخ پڑھ کے مسلمان ہونا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جو کچھ بھی حسن تاریخ اسلام ہے سب امیر المومنین کی بدولت ہے۔ جتنا بھی کچھ اسلام، جو بھی چہرہ اسلام کا غازہ ہے، وہ سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ آئیے دیکھیے، مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے اندر نہ اتنی قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ علم ہے کہ میں فضائل علی مرتضیٰ بیان کر سکوں۔ تاریخیں بڑھ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس منزل سے گزر کے اور حسین ابن علی کی سیرت تک میں آپ کو پہنچ جاؤں، اور آپ کو بھی وہاں تک پہنچاؤں اس چینل کے ذریعے سے آپ سن سکیں۔ آئیے دیکھیں، میں کہاں تک بیان کروں گا کہ میرے مولا کے فضائل کیا ہیں، میرے مولا کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیں، علی کے فضائل اللہ اکبر، بس جس کے فضائل اللہ بیان کرے، جس کے مناقب نبی بیان کرے، اس کے مناقب بیان کرنے کے لیے کوثر سے دھلی ہوئی زبان چاہیے، اللہ کے الفاظ چاہیے، نبی کے الفاظ چاہیے۔ دیکھو صحیح آپ کتنا عظیم ہے علی، کتنا عظیم ہے علی۔ آئیے دیکھیں، دو چیزیں اللہ نے نازل کی تھی، ایک نور اور ایک کتاب۔ ٹھیک ہے، نور تو نور محمد و آل محمد ہے، کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اب چونکہ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں، تو آئیے بڑھ کے ذرا اس کتاب سے پوچھیں کہ کتاب خدا تو بتا کہ میرے مولا علی کے کیا فضائل ہیں۔ جیسے ہی علی بن ابی طالب کا نام آیا، قرآن گویا ہوا، قرآن سامت ہے، مگر علی کا نام سن کے گویا ہوا کہ مجھ سے اگر معلوم کرتے ہو تو سنو، جب یہ بستر رسول پر سویا تو میں نے من الناس من یشری کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ جب اس نے نصرت رسول کا وعدہ کیا تو میں نے والذین معہ اشداء کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ جب کسی کے اتباع کی بات آئی تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ جب یہ بستر رسول پہ سویا تو میں نے من الناس من یشری کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ جب اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو میں نے انما ولیکم اللہ رسولہ کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ جب اس نے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو دے دی تو میں نے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ جب اس کی اعلان ولایت کی بات آئی تو میں نے یا ایھا الرسول بلغ کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ کہ جس کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو میں نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ عمل کرتا رہا اور میں ڈھلتا رہا، یہ عمل کرتا رہا اور میں ڈھلتا رہا۔ مجھے اطمینان نہ ہوا، مجھے سکون نہ ہوا، تو میں اس پیغمبر کے نبی کے رسول کے حضور پہنچا جس کے قلب نازک کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ میں نے اس سے جا کے معلوم کیا، میرے سرکار آپ بتائیں کہ میرے مولا علی کے کیا فضائل و کمالات ہیں، آپ بتائیں کہ مناقب علی مرتضیٰ کیا ہیں۔ تو نبی نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا، مجھ سے میرے ہی نفس کے لیے کیا معلوم کرنے آئے ہو؟ مجھ سے میرے ہی نفس کے لیے جملہ پہنچ رہا ہے، مجھ سے میرے ہی نفس کے لیے کیا معلوم کرنے آئے ہو؟ اور اگر سمجھنا ہی چاہتے ہو، اگر سننا ہی چاہتے ہو تو میرے دوست دیکھو، نبی کے قدم، علی کے قدم دیکھو، میرے دوست دیکھو، علی کے قدم دیکھو۔ نبی نے یہ فرما دیا اور میں سوچتا رہا، یا اللہ اس میں کون سی بات ہے جو نبی فرما رہے ہیں کہ میرے دوست دیکھو، علی کے قدم دیکھو۔ تو یہاں سے میں دو چار باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت پوری طرح توجہ سے سن لیجئے گا، اور اگر کوئی یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو کبھی ملاقات ہو تو مجھ سے ہی معلوم کیجئے گا، کبھی پھر عرض کرتا ہوں دوسرے سے معلوم کرنے لگیں۔ یہ جو قرآن مجید آج ہمارے درمیان میں ہے، یہ اصل ہے یا نقل ہے؟ یعنی یہ اصل قرآن ہے یا نقل قرآن ہے؟ نہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ اصل قرآن کی کاپی ہے، یہ اصل قرآن کی نقل ہے۔ اصل قرآن تو لوح محفوظ پر ہے، جبرائیل لاتے رہے، قلب پیغمبر پر یہ نازل ہوتا رہا، نبی بیان فرماتے رہے، لوگ اسے یا حفظ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ جو اصل قرآن لوح محفوظ پہ ہے اور لوح محفوظ سے چل کے قلب مصطفیٰ تک پہنچا اور نبی نے بیان کیا۔ اب جو اسے ضبط کیا گیا وہ یہ شکل ہے، یعنی اصل قرآن کی نقل ہے، یہ اصل قرآن کی کاپی ہے۔ یہ توجہ ہے نا؟ اب یہ زمانہ آگے بڑھتا رہا،
پہلے حفظ تھا، اس کے بعد یہ چھال تک پہنچ گیا، کھال تک پہنچ گیا، پتوں پہ لکھے جانا لگا، اور یہ زمانہ بڑھتا رہا اور بڑھتے بڑھتے یہ کاغذ تک پہنچ گیا۔ بہت توجہ عزیزو، بڑھتے بڑھتے یہ کاغذ تک پہنچ گیا۔ اچھا، اب کاغذ پہ چھپنے لگا۔ آج کروڑوں قرآن ہوں گے، اربوں قرآن ہوں گے زمانے میں، تو یہ چھپوائے کس نے ہیں؟ بھئی یہ چھپوائے ہم نے ہیں، ہم نے چھپوائے ہیں۔ اس میں کاتب بھی ہمارا ہے، اس میں کاغذ بھی ہمارا ہے، اس میں روشنائی بھی ہماری ہے، اس میں پریس بھی ہماری ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ بہت توجہ۔ لیکن یہ چھپنے کے بعد، جب یہ تباہ ہونے کے بعد بین الدفتین آیا اور قرآن کہلایا، تو اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نعوذ باللہ من ذالک 7 قرآن درمیان، 7 سمندر پار، خاکم بدہن، اگر کوئی مسلمان اس قرآن پر پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے مسلمان رہے گا یا خارج ہو جائے گا دائرہ اسلام سے؟ ہر طبقے کا مسلمان کہے گا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حالانکہ چھپوایا ہم نے تھا، پیسہ ہمارا تھا، کتابت ہماری تھی، کاتب ہمارا تھا، پریس ہماری تھی، روشنائی ہماری تھی، لیکن اب یہ چونکہ قرآن کہلایا لذا اس کی توہین کرنے والا، اس پہ پیر رکھنے والا نعوذ باللہ من ذالک یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تو آگے کو عرض کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا میرے دوش دیکھو اور علی کے قدم دیکھو، میرے دوش دیکھو اور علی کے قدم دیکھو۔ آپ کی پھوپھی صفیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کی ولادت باسعادت ہوئی اور میں مولود کو غسل دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک شانے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، ایک شانے پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، ایک پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت، محمد رسول اللہ بھی قرآن کی آیت۔ لکھا کس نے ہے؟ دست قدرت نے قلم نور سے لکھا، دست قدرت نے قلم نور سے لکھا۔ بس اب جملہ آگے نہیں کہہ سکتا، پھر نبی کا فرمان دہراتا ہوں، اگر علی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو میرے دوش دیکھو علی کے قدم دیکھو، میرے دوش دیکھو قدم علی کے دیکھو۔ عزیزوں کسی کمزور دل تک بات نہ پہنچے تو عرض کرتا ہوں کہ قرآن پہ قرآن رکھنے سے توحید قرآن نہیں ہوتی، ایک کے اوپر ایک قرآن رکھتے چلے جاؤ، کسی قرآن کی توہین نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس پہ یہ قرآن رکھا گیا ہے یہ بھی قرآن ہے، جو رکھا گیا ہے وہ بھی قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ پہنچ رہی ہے عزیزو بات؟ تو نبی نے فرمایا میرے دوش دیکھو، علی کے قدم دیکھو، میرے دوش دیکھو اور علی کے قدم دیکھو۔ اور اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں نے تو کہہ دیا ہے کہ یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پر؟ آپ اس سر کو جسم سے جدا کر لیں، بدن بے جان ہو جائے گا۔ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے، یعنی سر نہ ہو تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب نبی بتانا چاہتے ہیں کہ علی کو مجھ سے جدا کرو گے تو اسلام زندہ نہ رہے گا۔ ایک 2-4 جملہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے سر سے کس چیز کا تعلق ہے؟ دیکھیے دیکھنے کا تعلق سر سے ہے، سننے کا تعلق سر سے ہے، بولنے کا تعلق سر سے ہے، علم کا تعلق سر سے ہے، شعور کا تعلق سر سے ہے، ادراک کا تعلق سر سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بصارت مصطفیٰ کا نام ہے علی، سماعت مصطفیٰ کا نام ہے علی، گفتار مصطفیٰ کا نام ہے علی، ادراک مصطفیٰ کا نام ہے علی، کردار مصطفیٰ کا نام ہے علی، حلم مصطفیٰ کا نام ہے علی، حلم مصطفیٰ کا نام ہے علی۔ یعنی علی کو دیکھتے جاؤ نبی کی تصویر بنتی جائے گی۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل۔ پہنچ رہی بہت عزیزوں؟ علی کے بغیر نبی سمجھ میں نہ آئیں گے، اور جب نبی سمجھ میں نہ آئیں گے تو اللہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ لذا علی اس صفات والا ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بغیر علی کی معرفت کے اللہ کی معرفت سمجھ میں نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہو پائے گی۔ ہو سکتا ہے ہو جائے، مگر وہ ایسا اللہ سمجھ میں آئے گا جس کے بیٹھنے سے تخت چرچرانے لگے، جو ہر شب جمعہ زمین پہ اتر آئے
اور مخلوق اس کے پیروں سے لپٹ جائے، ایسا اللہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن وہ الوہیت کا تصور جو حضرت علی بن ابی طالب نے دیا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ جہاں علی فرماتے ہیں کہ پرے تخیل اس تک پہنچ نہیں سکتا، خیالات اس کو چھو نہیں سکتے، اسے کسی نے پوچھا یا علی تم نے اللہ کو دیکھا ہے کیا جو اسے منواتے ہو؟ کہاں، جسے دیکھا نہیں اسے مانوں گا کیوں، جسے دیکھا نہیں ہے اسے مانوں گا کیوں؟ مگر ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ ان آنکھوں سے نہیں، دل سے پہچانا جاتا ہے، دل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ علی ابن ابی طالب جہاں دیکھیں، ایک منظر دکھاتا ہوں، صرف 2 جملوں میں بات تلائی نہ ہو پائے۔ ایک موقع تھا کہ جہاں علی اپنے دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے اور اسے چھوڑ کے سینے سے اتر آئے تھے، تو کسی نے پوچھا تھا اتنا اچھا موقع کیوں چھوڑ دیا، دشمن قابو میں آیا تھا چھوڑ کیوں دیا؟ تو علی نے کہا تھا میں اس کام کو خوشنودی رب کے لیے انجام دے رہا تھا، مجھے اس وقت جلال آ گیا تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس میں میری مرضی شامل ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس عظیم معاہد کا نام ہے کہ میدان جنگ میں بھی جو توحید خدا کا درس دے رہا تھا۔ زمانہ کہاں سے لائے گا، زمانہ کہاں سے لائے گا علی جیسا، زمانہ کہاں سے لائے گا علی جیسا؟ جملے سے جملہ مل رہا ہے، کہاں سے لائے گا علی جیسا؟ یہی علی کے بیٹے نے کہا تھا، یہی علی کے بیٹے نے کہا تھا کہ مجھ جیسا اور یزید جیسے کی، یہ بات یہاں تک آ گئی ہے، مجھ جیسا اور یزید جیسے کی۔ جب ولید نے دربار میں بلایا ہے، شام سے خط آیا تھا جس میں مرگ امیر شام کی اطلاع تھی، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لو اور اس مسئلے میں کوئی رعایت نہ کرنا، اخذاً شدیدہ کا بالکل شدت کے ساتھ نہ کریں بیعت تو سرطن سے جدا کر دینا۔ ولید نے دربار میں بلا لیا، کچھ خاص لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سنیے، خاص لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک اس خط کو پڑھے ہوئے تھا، اس کی عبارت سے واقف تھا کہ سطر میں کیا لکھا ہے یہ جانتا تھا۔ جب امام حسین سرکار شہادت دربار ولید میں پہنچے ہیں تو ولید ہیبت حسین ابن علی کے مقابل میں زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، وہ خط بڑھا دیا جو شام سے آیا تھا۔ حسین ابن علی نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا، حسین خط پڑھ رہے تھے، درباری چہرہ حسین کو پڑھ رہے تھے، توجہ، حسین خط پڑھ رہے تھے، درباری چہرہ حسین کو پڑھ رہے تھے۔ جب پڑھتے پڑھتے حسین ابن علی اس سطر تک پہنچے جہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر لینا، تو حسین مسکرائے اور درباریوں کے دل تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ اللہ جانے کیسا انسان ہے جو پروانہ پود کو پڑھ کے مسکرا رہا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ حسین کس بات پہ مسکرائے ہیں؟ حسین یہ اپنے موت کے حکم پہ نہیں مسکرائے، حسین حیات اسلام پہ مسکرائے۔ حسین جانتے تھے کہ میرا سر تن سے جدا ہوگا، میرا لہو بہے گا تو اسلام پہ جوانی آئے گی، اسلام پہ شباب آئے گا، اسلام کی حیات ابدی ہو جائے گی۔ تو حسین اپنے پروانہ قتل پہ نہیں، حسین حیات اسلام پہ مسکرائے۔ پھر کبھی ہوگی تفصیل سے بات، کہیں مجلس زیادہ طولانی نہ ہو جائے۔ چلے آئے حسین، ساوان سفر باندھا حسین نے، کربلا کا رخ کیا حسین نے، میدان کربلا میں 2 تاریخ کو پہنچ گئے حسین۔ تاریخیں بڑھتی رہیں، مصائب میں اضافہ ہوتا رہا، تاریخیں بڑھتی رہیں، مصائب میں اضافہ ہوتا رہا۔ عزیز و حق ہے، ماہ اذا ہے، ماہ محرم ہے، میرا بھی چاہتا ہے کچھ مصائب کو سوا پڑھوں، 2-4 جملے زیادہ پڑھوں۔ میدان کربلا میں پہنچ گئے ہیں، حشر یعنی ایک محشر بپا ہوا۔ حسین مقتل میں جاتے ہیں، انصار کے لاشیں لاتے ہیں، حسین میدان میں جاتے ہیں، عائشہ کے لاشیں لاتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے، حسین جنازوں پہ جنازے لاتے رہے، حسین مقتل میں جا رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، عزیزو ایک ایسی مشکل گھڑی آئی حسین کے سامنے، کہ جہاں حسین کا ہم شکل مصطفیٰ بیٹا، ہم شکل پیغمبر بیٹا، جو سیرت و صورت میں، جو رفتار و گفتار میں جو محمد مصطفیٰ سے مشابہ تھا، لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، حسین سے کہا کرتے تھے حسین سنا ہے تمہارا بیٹا ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ چاہتے ہیں کہ اکبر کے ذریعے سے میں آپ کو سناتا ہوں، حاکم شام نے کسی شخص سے پوچھا تھا بتاؤ خلافت کا سب سے زیادہ مستحق اس زمانے میں کون ہے، خلافت کا سب سے زیادہ مستحق اس زمانے میں کون ہے؟ تو چاپلوس
شامدی نے کہا تھا آپ کا بیٹا یزید، تو حاکم شام نے اسے ڈپٹ کے کہا نہیں، تم مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تم میری چاپلوسی کر رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم یہ مجھے صرف میری خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر اس زمانے میں اگر خلافت مصطفیٰ کا کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ ہے حسین کا بیٹا علی اکبر، اس لیے کہ صورت و سیرت میں مشابہ ہے محمد مصطفیٰ سے۔ سوچو عزیزو، سوچو آپ، میں یہ جملہ دیکھیے، سوچئے، خوب سوچئے کہ جو دشمنوں کی نظروں میں ایسا تھا وہ ماں کی نظروں میں کیسا رہا ہوگا، وہ باپ کی نظروں میں کیسا رہا ہوگا۔ لذا جب یہ